ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کرسچن فیملی لائف سے میں ہوں جیسپر عاشق اور میں اسبیلا جیسپر. ہم آپ کو کیتھولک ٹی وی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اولاد خدا کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ ہے. اگر کسی انسان کے پاس بہت مال و دولت بھی ہو لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائے تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑی کمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی بہتر پرورش اور پالنا کرتے ہوئے وہ ان بچوں کو ایمانی تربیت میں اور بھی زیادہ مضبوط کریں. یہ ان کا اولین فرض ہے. تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح سے ایمانی تربیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان میں کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں. بچے خدا کی طرف سے برکت اور میراث ہیں اور ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانی تربیت جو ہے ہمارا فرض ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے. تو ضرور ہمیں اپنے بچوں کی ان کے ایمان میں تربیت کرنی ہے. اس ٹاپک پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مسٹر اینڈ مسز رزاق عنایت کو. سو ہم اپنے شو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی رزاق صاحب، کیا کہیں گے ہم اپنے بچوں کی جو ایمانی تربیت ہے اس کو کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں جیسپر صاحب آپ کا، کیتھولک ٹی وی کا، کہ آج ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آئیں اور اس ٹاپک کے اوپر اپنے ویوز اور اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. مسیحی ایمان کے حوالے سے ہم اپنے بچوں میں مسیحی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے ہم مسیحی تعلیم سے اپنے بچوں کو روز بروز زیادہ سے زیادہ مسیحی تعلیم سے روشناس کرائیں تاکہ وہ مسیحی تعلیم کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی مضبوطی کو اور زیادہ بڑھائیں اور آنے والے زندگی کے جو بھی حالات ہیں ان کے اوپر وہ قابو پا سکیں اور ان کو ایک طرح سے رہنمائی مل سکے، کلام کی رہنمائی جو کہ ان کی زندگی کی اصل حیات ہے. بالکل، جب ہم خدا سے اولاد مانگتے ہیں تو ان کی ہدایت، ان کی تربیت جو ہے وہ کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور خدا سے ہمیں یہ نعمت مانگنی بھی چاہیے کہ وہ ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش کر سکیں. مسز رزاق، آپ سے بھی میرا وہی کویسچن ہے کہ ہم اپنے بچوں میں مسیحی ایمان جو ہے اس کو کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ مسیحی ایمان جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے اصل میں زندگی گزارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم خود ایمان میں مضبوط ہیں، اگر ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم روزمرہ کی پرابلمس کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو جو ہے وہ ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایمان سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، کبھی فائنینشیل پریشرز ہیں، کبھی آپ پہ فیملی پریشرز ہیں، کبھی آپ پہ جابس کے پریشر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو ڈگمگاتے رہیں گے، آپ کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو بچوں میں وہ چیزیں کبھی ٹرانسفر نہیں ہوں گی. اور اس طرح آپ ایک مضبوط، جسے کہتے ہیں نا کہ جنریشن نہیں بنا رہے، آپ ایک بہت کمزور جنریشن کو جو ہے وہ جنم دے رہے ہیں جو کہ آگے جا کے دنیا کی زندگی کی مسائل اور سختیوں کو برداشت نہیں کر سکے گی. تو ایمان بہت بڑی پاور ہے. ہم اپنی پریکٹس سے، جو ایمان ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو ایمان ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، اس سے ہم ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ اس قابل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈیلی لائف میں اپنے ایمان کو جو ہے وہ پریکٹس کریں اور ایمان میں مضبوط ہوں. اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ہو جائے گا، میری ماما نے کہا تھا، میرے پاپا نے کہا تھا. تو بائبل ہمیں یہ کہتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو دعا کی طرف لائیں،
کلام کی طرف لائیں, کیونکہ جتنا زیادہ وہ کلام اپنے اندر جذب کریں گے اور جتنا زیادہ وہ کلام سیکھیں گے اتنا زیادہ وہ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں گے. بالکل مسز رزاق, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر ہماری اپنی کشتی جو ہے ڈگمگا رہی ہوگی تو ہم کسی کو کیا سہارا دیں گے یا ایمان کی بات کیا کریں گے. ہمارا اپنا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کو ایمان سکھانا نہ پڑے, وہ خود بخود اس کو سیکھتے جائیں کہ میرے ماما پاپا یہ کرتے ہیں تو میں بھی یہ کروں, اور مسیحی ایمان میں اور کلام مقدس کی باتوں کو, وہ حکموں کو وہ اپنے دل میں جو ہے وہ رکھیں. جی بالکل. جی رزاق صاحب, جیسے کہ دیکھیں باجی نے بات کی ہے, جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر ہم نے سروائیو کرنا ہے, اور پاکستان جو ہے جس میں بہت ہم مسیحوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ بہت چیلنجز بھی ہیں, اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بچوں کے لیے اسکول جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو بہت سے چیلنجز ہیں, اس لیے ان کے ایمان کو مضبوط کرنا پیرنٹس کا جو ہے وہ فرض ہے تاکہ وہ اپنے ایمان سے کہیں ڈگمگائیں نہ. تو کون کون سے طریقے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ مسیحی ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. جیسے جیسے ہم خدا کے اوپر ایمان رکھ کے اپنے روزمرہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں, اس سے ہمارے ایمان کی مضبوطی روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو مسیحی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا زیادہ کلام کو پڑھیں, اس میں سے رہنمائی حاصل کریں, اس کو پھر پریکٹس کریں, تو خدا ہمیں اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی مسیحی ایمان کو پریکٹس کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں, ان کو بھی کلام سکھائیں, ان کو بھی ایمان کی مضبوطی اور بڑھوتی کے لیے تعلیم دیں کلام میں سے. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے پریکٹیکلی, جیسے کہ ہم چرچ لے کر جائیں؟ جی یقیناً, ہم روز بروز جیسے کلام گھر پہ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں, اور ان کو چرچ لے کے جائیں, ان کو مسیحی تعلیمات سے زیادہ اس میں ان کو سکھائیں تاکہ وہ مسیحی ایمان کی اور مضبوطی کی طرف بڑھتے چلیں. جیسے کہ ہم بچوں کو اپنے مسیحی اداروں میں بھیجیں تاکہ وہ وہاں پہ جو ہمارے جو بائبل کے متعلق ہیں ان کو مسیحی اسکولوں میں بھیجیں تاکہ وہ بائبل کی تعلیم کو پراپر جو ہے دوسری تعلیم کے ساتھ حاصل بھی کر سکیں. یقیناً. اور یہ کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہم ان کو ریگولر یہ کہ بائبل اسکول بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ وہاں پہ کلام کو سیکھیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے نئے نئے تجربات کریں. بالکل. کلام مقدس مثال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے, جب میں اپنے باپ کا بیٹا تھا, نازک اور اپنی ماں کی نگاہ میں لاڈلا, تو بھی مجھے سکھاتا اور کہتا رہتا کہ تیرا دل میری باتوں کو یاد رکھے, تو میرے حکموں کو مان تو تو جیے گا. کہ بالکل آپ نے بڑی زبردست سے باتیں کی. ابھی میں مسز رزاق سے بھی وہی بات پوچھوں گی کہ کون سے طریقے ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں مسیحی ایمان میں اور بھی زیادہ پروان چڑھیں. ہاں جی بالکل. جیسے کہ ابھی جیسپر بھائی نے بات کی تھی کہ ہماری لائف میں بہت سارے چیلنجز ہیں, اور مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں بہت ساری پاکستان میں رہتے ہوئے چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو چیلنجز ہمارے لیے میرے خیال اس سے ڈبل چیلنجز ہمارے بچوں کے لیے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے, ان چیلنجز کو جو ہے ہینڈل کرنے کے لیے ایمان میں مضبوطی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری اپنی جو جڑیں ہیں نا وہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہیں. تو اگر ہم ایمان میں مضبوط ہیں, ہم اپنے جو ہے ایمان پر قائم ہیں, تو ہمارے بچے بھی قائم رہیں گے. ڈیفینیٹلی اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو چرچ لے کے جانا ہے, ہمیں ان کو بائبل کی تعلیم دینی ہے, ہمیں ان کو بائبل اسکول بھیجنا ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہماری کرسچینٹی ہمیں کیا سکھاتی ہے, تو بچے ایک مضبوط بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور پاکستان میں رہتے ہوئے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ بہت اچھی طرح سے کر سکیں گے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا تو آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں
آپ کی جڑیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور آپ اسی پہ چلتے ہیں. جیسے کہ بائبل کی ورس بھی ہے جو ابھی بھائی نے بھی پڑھی تھی کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو یہ بڑی سچی بات ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنی لائف کو جو ہے نا وہ خود بہت اسٹریم لائن اور ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک دکھ چیلنجز جو ہیں وہ زندگی میں آتے ہیں, لیکن ایک بڑی زبردست بات میں آپ سے کہوں گی کہ دکھ اور مصیبت جو ہیں ہماری مسیحت میں شان ہے. بالکل. تو وہ مسیحی ہو نہیں سکتا کہ جس کی زندگی میں دکھ یا مصیبت نہ آئے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس چیز کو کس طرح سے فیس کرتے رہے ہیں, اور بچوں کو اس کی خود بخود ہی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اس چیز کو. بالکل. اگر ہم کمزور پڑ جائیں گے ایسی سچویشنز میں نا تو ہمارے بچے بھی کمزور ہی رہیں گے اور وہ کبھی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جب کبھی دکھ تکلیف مصیبت یہ لائف کا حصہ ہمیشہ ہوتے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. مضبوط آپ تب ہوں گے جب آپ خود کلام پڑھتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے اور آپ کلام مقدس سے ہر بات کی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. بالکل. اور اپنے بچوں کو بھی کلام میں سے آپ یہ بتائیں, یہ جو آیات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ بیٹا یہ لکھا ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, بائبل میں لکھا ہے تو مت ڈر, تو مت گھبرا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرتی ہیں. بلکہ کلام مقدس کی اگر اسٹڈی کریں تو سال کے 365 دن ہوتے ہیں. کلام مقدس میں یہ غالباً 365 بار ہی آیا ہے کہ مت ڈر. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے جو کی ہے. ایمان کی مضبوطی کا ایک بہت اچھا ایک ہمارے لیے یہ کلام کی ایک رہنمائی ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رزاق بھائی, عام طور پہ ہمارا تجربہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا اس کے جو ہیں وہ بہت مسائل اور سب کچھ اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے تربیت کے ساتھ ساتھ. تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ شیلڈ جو ہوتا ہے, شیلڈ ہاں جی, وہ حفاظت کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی اس کے اوپر ہوا کا پریشر آتا ہے یا بارش کا پریشر آتا ہے تو وہ بہت شور کرتا ہے. تو گھر کا سربراہ بھی اگر دیکھیں نا تو وہ تھوڑا گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کبھی کبھی شاؤٹلی بھی بولنا پڑتا ہے. اور گھر والے جو بچے ہوتے ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ بہت شور مچاتا ہے, بہت گرم ہوتا ہے. تو جیسے کہ شٹر دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے, بارش میں اس کی آواز آتی ہے. تو چونکہ جو سربراہ ہے گھر کا, وہ چونکہ اس نے ساری جو سختیاں ہیں سب سے پہلے اس نے فیس کرنی ہوتی ہے, تو اس کو گرم بھی ہونا پڑے گا, کبھی اس کو شور بھی مچانا پڑے گا. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو بے شک کبھی کبھار چھڑی کا بھی استعمال کر. یہ ضروری نہیں کہ وہ چھڑی استعمال کرنے سے مر جائے گا, بلکہ وہ جیتا رہے گا اور اس کی تربیت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ کس طرح سے ہم بچوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہے وہ ہم کلام کے مطابق جو ہے وہ کر سکیں؟ جی یقیناً جسم بھائی, اس میں ایسا ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, تو اس کے مطابق جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کلام تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور یقیناً کلام میں بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں, جیسے کہ مثال 4 باب اور 13 آیت میں لکھا ہے کہ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے, اسے جانے نہ دے, اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے. تو مکمل ایک زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تربیت کو فالو کیا جائے. تو بچوں کی تربیت کے لیے جب ہم کلام میں سے رہنمائی حاصل کر کے ان کو پڑھاتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, تو وہ یقیناً ان کے لیے ایک مکمل زندگی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں.
मिसेस रज़ाक, जैसे कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए तो यकीनन इसके पीछे आपके पेरेंट्स का जो है हाथ है। आप भी चाहते होंगे कि आपके बच्चे कामयाब हों और आप उनको कामयाब बनाने में किस तरह से मदद कर सकती हैं? देखिए, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को कामयाब होता देखे, उनको बढ़ता फलता फूलता देखे। तो हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बड़ी मेहनत की है, हमें इस काबिल किया, पढ़ाया लिखाया और हमें अच्छी से अच्छी चीज़ हमें ला के दी, हमें अच्छी से अच्छी आसाइशों से नवाजा। तो इसी तरह हम भी अपने बच्चों के लिए हद्दुल वसा यही कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए बेस्ट करें, जो बेस्ट है वो उनको प्रोवाइड करें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें और सब चीज़ों के लिए। लेकिन इन सब के साथ साथ जो है ना, सबसे अव्वलीन दर्जा जो है मेरी नज़र में वो ये है कि बच्चों की तरबियत है। क्योंकि अगर आप बच्चों को दुनिया जहान की चीज़ें ला देंगे, आप उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे, आपकी उनकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, आप उनको पढ़ा भी लेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा बल्कि नहीं। तरबियत ही नहीं, ईमानी तरबियत, ईमानी तरबियत क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जो है वो तरबियत नहीं करेंगे। तरबियत बेसिकली जो है ना वो हमें मतलब बाइबल से ही सीखनी है और बाइबल ही हमें सिखाती है बहुत सारी चीज़ों में। हमें पता है हमारा पहला हुक्म भी यही है कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। तो बच्चों को सबसे पहले ये चीज़ भी सिखाई जाती है कि उनको किस तरीके से उनको अपने माँ बाप के साथ डील करना है, उनको किस तरीके से जो है अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, कैसे उनको चलना है। तो तरबियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप कलाम में से सीखें, कलाम में से उनकी रहनुमाई करें। इमसाल की किताब हमें बहुत अच्छा सिखाती है और उसमें औलाद के लिए भी, माँ बाप के लिए भी इतनी अच्छी गाइडेंस है। मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ और हम हमेशा इमसाल में से हवाला निकाल के पढ़ते हैं। आजकल जो हम घर पे बाइबल स्टडी कर रहे हैं वो भी इमसाल की किताब में से ही कर रहे हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि इसको रीड करो, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं आपस में, हम वो शेयर करते हैं चीज़ें। मैं अपनी कुछ लाइफ की चीज़ें शेयर करती हूँ कि ये देखा ये इस तरह था तो ये ऐसे हुआ और ऐसे करना चाहिए, ये जो कलाम में लिखा है। तो फिर अपने बच्चों के व्यूज़ मैं पूछती हूँ कि अब आप बताओ कि आपको क्या समझ आई है इससे। तो ये एक बहुत बेस्ट तरीका है कि हम अपने बच्चों की कलाम में से तरबियत करें। और तरबियत जो है वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप छड़ी को बाज रखते हैं ना तो फिर बच्चों की तरबियत नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी बात पे उनको मारते रहें, आप उनको गुस्सा ही करते रहें। एक लाइफ आपकी एज ऐसी भी आती है बच्चों की जब आपको बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि जो बात प्यार से भी हो जाती है वो भी बच्चे पे बहुत असर करती है। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि सख्ती करनी है, आपने छड़ी उठानी पड़नी है, तो आप उससे बाज ना आएँ, आप वो ज़रूर करें। क्योंकि इससे ये नहीं है कि आप वक्ती तौर पे उसको तरबियत करेंगे, आप सारी ज़िंदगी के लिए उसको ये एक सबक दे देंगे कि हाँ ये गलत था, और उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मुझे इस बात पे मारा था या डांटा था, और वो वाली गलती दोबारा करने से 10,000 दफ़ा पहले सोचेगा। अच्छा मिसेस रज़ाक, मैं आपसे पूछूंगी जी। कि जो पेरेंट्स छड़ी नहीं उठाते या जी, जी। तरबियत नहीं करते या डांट नहीं करते और बड़ी शोर से कह देते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को कभी हाथ ही नहीं लगाया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि वो कैसे तरबियत करते होंगे, लेकिन वैसे मेरा ख्याल है तो बात सख्त, मुझे लगता है कि अगर आप छड़ी नहीं उठाएंगे तो आज जैसा वक्त चल रहा है वो छड़ी उठाने पे मजबूर हो जाते हैं फिर पेरेंट्स के लिए। तो ज़रूरी है कि आप वक्त पर उनकी तरबियत करें, उनको बताएं, छोटी उम्र में ही उनको हर बात का बताएं कि ये बात गलत है, ये बात सही है। और उनकी आप पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होते हुए खुदा की तरफ से कुछ आपके फ़राइज़ हैं कि आपने उनको, अगर खुदा हमसे प्यार करता है तो वो हमें डांटता है, छांटता है, काटता है, तो तंबीह करता है। तो क्या हम इंसान होते हुए अगर खुदा ने हमें पैदा किया है तो हमने भी अपने बच्चों को पैदा किया है, वो ड्यूटी जो उसने निभाई वो हम भी निभा रहे हैं कि हमने बच्चों को पैदा किया है। तो ये बुरी बात तो नहीं है कि हम अपने बच्चे की, मैं तरबियत कर रही हूँ, मतलब इससे किसी मेरे रिश्तेदार को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा रिश्तेदार भी कह देते हैं कि आपने उसको क्यों मारा, इसको छोड़ दें, आपने छोटी सी बात पे, लेकिन वो बात इतनी छोटी नहीं होती। पेरेंट्स समझदार होते हैं और वो कलाम से ही रहनुमाई हासिल करते हैं, वो उनके अपने बच्चे होते हैं। वो जब इतनी आसाइशें दे रहे हैं, इतनी उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लाड प्यार करते हैं, तो क्या उनको तरबियत अगर कर रहे हैं तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है। जी अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि देखिए हम बात कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स, जी, तो हमने भी कहीं से तरबियत पाई है, हमारे भी पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है। तो
جیسے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے رول ماڈل تھے، آج ہم کیسے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز بن سکتے ہیں؟ جی رزاق صاحب۔ جی جیسپر صاحب، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا روزمرہ کی زندگی میں ایمان کی مضبوطی کو ایک طرح سے اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ بنے، ایمان کی مضبوطی کا ایک نمونہ، تاکہ وہ بھی آنے والی زندگی میں جو بھی ان کی زندگی میں مشکلات آئیں، جو چیلنجز آئیں، ان کو فیس کر سکیں۔ اور جب ہم خود مضبوط ہوں گے تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکیں گے کہ انہیں اپنے ایمان میں کیسے مضبوط ہونا ہے۔ بالکل، ہمیں نمونہ بننا چاہیے، نمونہ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے کہ جیسے عام طور پہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں بیٹھ کے والد جھوٹ بولے گا کہ میں گھر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یا والدہ کہے گی کہ عام طور پہ ہمارے سوسائٹی میں فون پہ یہ کہہ دو، ٹھیک ہے، تو پھر بچے کس طرح سے ہم سے سیکھیں گے؟ اس لیے ہمیں اچھا اپنے بچوں کو نمونہ دینا ہے، یہ نہیں کہ ہم خود نمونہ بن جائیں اور بچے بھی پھر کوئی نمونہ ہی بن بڑے نمونے بن جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اچھے رول ماڈلز بننا ہے کہ ہم اگر سچ بولیں گے تو ہمارے بچے بھی سچ بولیں گے، ہم اگر دوسروں کے ساتھ اچھا بہیو کریں گے تو ہمارے بچے بھی دوسروں کے ساتھ اچھا بہیو کریں گے۔ اگر ہم ان کو بڑوں کی رسپیکٹ سکھائیں گے تو ہم خود رسپیکٹ کریں گے اپنے والدین کی، تو ہمارے بچے اپنے آپ کی رسپیکٹ کریں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ہم خود اپنی زندگی میں چینج نہیں لاتے اور اس تربیت کو پریکٹس نہیں کرتے جو ہم نے اپنے والدین سے پائی ہے، تو بچوں کو کس طرح سے تربیت دے سکتے ہیں؟ جی یقیناً، جیسے کہ ایک بہت پاپولر سینگ ہے کہ پریکٹس واٹ یو پریچ، تو جب ہم خود پریکٹس کریں گے ان چیزوں کی تو پھر ہی ہم لوگوں کو بھی سکھا سکیں گے، بچوں کو سکھا سکیں گے، ان کی تربیت کر سکیں گے۔ مسز رزاق، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک مثالی خاندان جو ہے وہ کس طرح بن سکتا ہے، یا کون سا فارمولا ہے آپ کے پاس کہ آپ مثالی خاندان ہیں اور لوگ آپ سے سیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مثالی خاندان بننے کے لیے وہی بات ہے کہ آپ ایک ایسا رول ماڈل ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ آپ میں دیکھ سکیں، وہ آپ سے امپریس ہوں صحیح چیز میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں کہ جو آپ پریچ نہیں کر رہے، لائک اگر آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنی، اور تھوڑی دیر بعد آپ خود ہی وہ کام کرتے ہیں، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک مثالی خاندان بنا سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کبھی رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے بولنے سے کم سیکھتے ہیں، وہ ہمارے ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم پرفارم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اپنی لائف میں، وہ الٹیمیٹلی وہی بنتے ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ہم ہر طرح کا برا کام کریں، بری زبان بولیں، سب کچھ کریں، لیکن بچے ہمارے جو ہیں نا وہ اعلیٰ ہونے چاہیے، وہ نہ تو گالی دیں، وہ نہ جھوٹ بولیں، نہ وہ جو بھی ہے مطلب برے الفاظ استعمال کریں، وہ بدتمیزی نہ کریں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ پاسبل اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں اور آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسی میں ہوں، یا میں اگر اچھا کام کر رہی ہوں، میں اچھا پریچ کر رہی ہوں، میں اچھا سبق دے رہی ہوں، میں اچھی تربیت کر رہی ہوں، یا ہم ایک مثالی خاندان ہیں، تو بچے جو ہیں وہ اس چیز کو اپنے گھر میں دیکھیں بھی صحیح، ورنہ وہ باہر دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری آزمائشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بچے باہر جائیں گے وہ سیکھیں گے جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں، پھر جو دنیا ان کو سکھاتی ہے، جو ٹی وی ان کو سکھاتا ہے، جو میڈیا ان کو سکھاتا ہے، وہ وہی سیکھیں گے، وہ کبھی نہیں سیکھیں گے جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں۔ تو مثالی خاندان بننے کے لیے آپ کے گھر کا ماحول، آپ کا اپنا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود ایک مثالی ہونی چاہیے، جس میں وہ دیکھیں کہ ہاں یار دیکھو، ہی از مائی فادر، شی از مائی مدر، سو یہ دیکھو وہ یہ کہتے ہیں، نہیں آپ باہر والے کی بات سنیں اور وہ یہ کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، میرا باپ تو ایسے کہتا ہے، میرے والد نے یہ مجھے سکھایا ہے، میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا مشکل تو ہے کہ جب پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو اس وقت بہت مشکل لگتا ہے۔ بالکل، لیکن میں اس بات میں نا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ جو پیرنٹس کرتے ہیں وہ بچے فالو کرتے ہیں، بالکل فالو کرتے تو بہنا آپ مجھے بتائیں کبھی گھر میں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے؟
ہوتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. تو کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں, ہم تو جب بھی ہمارے پروگرام میں نیا کپل آتا ہے تو ہم ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی؟ بالکل ہو جاتی ہیں بہت سارے. کیا کرتے ہیں آپ؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں, کبھی میں ایگری نہیں ہوں, کبھی وہ ایگری نہیں ہے, لیکن اچھا ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے؟ آپ بتائیں. ہم اس میں ہار جیت کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. ایگزیکٹلی ہم یہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ کیسے معاملات کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ہارنا پڑتا ہے. تو جی پھر بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی میں مقابلہ نہیں ہوتا, مقابلہ بازی نہیں ہے, ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا ہے, سمجھ کے چلنا ضروری ہے تاکہ آپ ایک مثالی خاندان کو پروان چڑھا سکیں. جی بالکل. اگر ہمیں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے سامنے اس کو ڈسکس نہ کریں, یا بچوں کے سامنے اس کو مطلب اتنا ہائی لائٹ نہ کریں. ہم اس پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ بات نہیں کرتے ہیں وہ ایشوز یا وہ ڈفرینسز ختم نہیں ہوتے ہیں. تو ہم بھی سٹ ٹوگیدر سیپریٹلی اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو دونوں طریقوں سے سوچتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کیا ہے اور پھر اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں. اور عام طور پہ بیسٹ کس کا نکلتا ہے؟ سم ٹائمز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر دفعہ یہی صحیح ہے یا میں ہی صحیح ہوں, ایسا نہیں ہوتا. سو کئی دفعہ وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, کئی دفعہ میری بات کو اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک میوچل ہے, آپ خود دیکھ لیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے, تجربے سے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. اچھا رزاق صاحب, ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے جو ینگ کپل جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, تو کیا میسیج دیں گے ان کو؟ جو ینگ کپلز ہیں جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے آج سے ہی بچوں کی تربیت کی ایسی بنیاد رکھیں کہ وہ آنے والی زندگی میں اسی راہ پر چلتے رہیں, اور ایون کہ وہ بوڑھے ہو کر بھی اس راہ سے نہیں مڑیں گے. تو آج کے لیے ضروری ہے کہ ان کو, چھوٹے بچوں کو آج سے ہی بائبل اسکول لے کے جائیں, ان کو کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں, ان کو اپنے چال چلن سے, اپنے بیہیویئر سے اس طرح کی چیزیں سکھائیں کہ وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکیں. مسز رزاق, ایسے خاندان جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو کون سے مشورات جو ہیں وہ آپ دیں گی کہ وہ اپنے بچوں کی ایمانی تربیت جو ہے ان کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے مضبوط؟ دیکھیں, جن کے بچے چھوٹے ہیں, بات یہی ہے کہ بچپن سے جو ہم بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کے دماغوں پہ نقش رہتی ہے, ان کے ذہنوں پہ چھا جاتی ہے, وہ قائم رہتی ہے. وہ بات بائبل میں ایسے نہیں لکھی کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا, تو وہ نہیں مڑیں گے اس سے. جب آپ ان کو بچپن سے سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کلام ہے, یہ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے, ہمیں دعا کیسے کرنی ہے, ہمیں کلام پڑھنا ہے, ڈیلی صبح اٹھ کے اپنی بائبل پڑھیں, اپنی پرسنل پریئر کریں, آپ دعا کریں, اور آپ جو ہیں بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, ان کو بتائیں کہ چرچ میں بیٹھنا کیسے ہے, چرچ کے آداب کیا ہیں بیٹھنے کے, کلام سننا ہے آپ نے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں, کلام میں سے چھوٹی چھوٹی سٹوریز شیئر کریں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بچپن سے ان کی ایک تربیت ایسی ہو جائے گی اور بچپن سے ہی وہ جو ہے خدا کے نزدیک ہوں گے, ان کو خدا کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہو از جیزس, جیزس نے ہمارے لیے کیا کیا, ہماری کرسچینٹی ہے کیا, ہمیں کیا سکھاتی ہے کرسچینٹی, ہمارا مذہب کیا ہے. اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے اور جیسے کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یار ہم کیا ہیں, ہماری جو ہے وہ ہمارا مذہب کیا ہے, ہماری کرسچینٹی کیا ہے, ہم سے کوئی بات کرے گا تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. اور وہ ایک مضبوط اور ایک جسے کہتے ہیں کہ سچے مسیحی بن پائیں گے. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں تو ازبیلا کے پاس ایک خوبصورت شاعری ہے جو جناب یونس فرانسس صاحب کی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے پڑھیں. بالکل, یہ مجھے بالکل اپنے آج کے ٹاپک کے مطابق لگی, تو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اس قدر پختہ ایمان ہے میرا, اس قدر پختہ ایمان ہے میرا, اب خدا خود نگہباں ہے میرا. ہم سفر کائنات ہے میری, ہم سفر
कायनात है मेरी, रहबर आप यज़्दां है मेरा। डर नहीं है मुझे भटकने का, डर नहीं है मुझे भटकने का, साथ अब मेरे छुपा है मेरा। चलता हूँ जब भी राह हक पर मैं, चलता हूँ जब भी राह हक पर मैं, इम्तहान लेता है शैतान मेरा। तेरी कुर्बत में गुजरे हर एक पल, तेरी कुर्बत में गुजरे हर एक पल, बस यही अब तो अरमा है मेरा। जी, मैं चाहूँगा जनाब यूनुस फ्रांसिस के लिए और इसबेला के इस खूबसूरत एक्सेंट के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर रज़ाक एंड मिसिस, आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला और इस खूबसूरत गुफ्तगू से मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे जो कपल्स हैं वो अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश जो है वो करेंगे। और आपने बड़ी ज़बरदस्त कलाम की बातें की, अपनी ज़िंदगी से जो तजर्बात बयान किए हैं, हमारे नाजरीन इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। सो नाजरीन, हमने देखा कि आज का हमारा खूबसूरत टॉपिक ये था कि हम अपने बच्चों को मसीही ईमान में किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। सो पौधा जो होता है उसको जैसा पानी मिलता है, जैसी ज़मीन मिलती है, जैसी खाद मिलती है, उसके अंदर वही खूबियाँ होती हैं। इसी तरह एक ख़ानदान के अंदर जो बच्चा परवरिश पाता है, तरबियत पाता है, उसके अंदर भी वही कुछ होता है जो वो अपने ख़ानदान से हासिल करता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बने। अपने आप को अगर आप कहीं गलत रास्ते पर हैं तो चेंज करें, ताकि हमारी अगली नस्ल जो है कहीं वो गुमराह ना हो जाए। तो ज़रूर अपने आप को कलाम के मुताबिक बनाएं, ताकि कलाम के मुताबिक जब हम अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो हमारे बच्चे कलाम से सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।